دیکھو جب معلوم ہو جائے کہ شوق ہے تو آپ کو وہ بھی معلوم ہو جانا چاہیے کس چیز کے شوق ہے. جس کا شوق ہے اس کے علاوہ کا شوق بند کر دو، شوق بن جائے. اس کی ضد ہے، اس کے علاوہ ہے، علاوہ کا شوق بند کر دو، علاوہ کی خواہش بند کر دو، اس کی اپوزٹ کی خواہش بند کر دو تو پھر شوق بڑھ جائے گا. شوق کو کنسنٹریٹ کرو. اگر ایک آدمی گھر میں 2 چیزوں کو شوق کرے، 2 متضاد چیزوں کو شوق کرے اپنے پاس، تو وہ پھر پریشان ہو جائے گا. کہتا ہم دنیا میں زندہ بھی رہنا چاہتے ہیں، ہم طویل زندگی چاہتے ہیں اور پریشانی بھی نہ ہو. کیسے نہ ہو؟ ان کا بات یہ ہے اگر تمہیں اپنا غم نہیں ہوگا تو ماں باپ کا غم دیکھو گے. ماں باپ کا غم لمبی عمر ہوگی کسی کو تو کرو گے، یا ماں باپ اولاد کا غم دیکھیں گے؟ کچھ نہ کچھ تو ہوگا کہ کب تک غافل رہو گے. کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی نے رخصت کرنا ہے، اس لیے غم سے بچ نہیں سکتے. یہ بیان غلط ہے کہ تم غم سے بچ جاؤ گے، سوال نہیں کرے گا. جو پیدا ہوا غم سے نہیں بچے گا. خوشی دینے والے نے ہی غم دینا ہے. آپ کو یہ قانون بنا ہوا ہے، جو زیادہ خوشی دیتا ہے وہی زیادہ غم دے کے جاتا ہے. تو جو زیادہ پھیلتا ہے وہ زیادہ پریشان ہوتا ہے. یہ بھی پتا ہے جو مقیم ہوگا اسی کے اوپر سفر آئے گا، مشکل ہو جائے گا. تو یہ منزل ایسی ہے، اللہ تعالیٰ نے قانون ایسا بتا دیا ہے. یا تو ہر آدمی کو ٹھہر سکتا ہے یہاں پر ہمیشہ کے لیے، پھر کوئی بات تھی. ٹھہرنا ہے نہیں، زندگی کا مقدر میں موت لکھی ہوئی ہے اور وہ ٹھہرنا چاہتا ہے. یہ آج تک ہوا ٹھہرنے کے امکان نہیں. یہ پتہ نہیں کیوں ہوا ہے. یہ بڑے غور والی بات ہے کہ جب زندگی سمجھنے کے قابل ہوتا ہے انسان، کہتے تیرا ٹائم آپ ہے. اور اب تو سمجھ آنی شروع ہو گئی زندگی کی. اب تو ہم پہچان گئے، کہتے پہچان گئے، اب ایک اور چیز پہچانو. چکر میں چلو. جب اس وقت باپ ختم، جب شعور پیدا ہوتا ہے کہتا اب تو مطلب ہمیں شعور ملا تھا، اب بات سمجھ آئی تھی. کہتے بات سمجھ آئی تھی تو بھائی یہ وقت آخری ہے، اب چلو زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے اس کو موت سے پہلے سمجھو. بہتر داناؤں نے کیا کہا، پہلے موت کو سمجھو، زندگی بات نہیں سمجھو. یہ ہے کیا چیز جو انجام کار ہے. بس وہ اس کی کہانی اور ہوگی. جب مرنے سے پہلے مر جاؤ پھر آپ کو زندگی ملے گی تاکہ بعد میں صدمہ نہ ہو. دیکھو نفس کا غرور جو ہے، انسان کے ذات میں غرور جو ہے، یہ بے علمی ہے کہ اس دنیا میں مغرور ہونے والی بات ہی کوئی نہیں کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ انجام کیا ہے اس کے ساتھ ہونے والا. یہ غفلت ہوتی ہے جو مغرور کر دیتی ہے. اگر بیدار ہو جائے، اگر شب بیداری شروع کر دو، غرور ختم ہو جاتا ہے. خالی شب بیداری اور سنگت بدل دو تو پھر آپ میں ایک کمپلیکس نہیں رہے گا. سنگت بدل دو، ان لوگوں میں رہو جن پر اللہ کا فضل ہوا. اگر دنیا میں کوئی نہیں ملتا تو جن پر پہلے ہو چکا ہے وہاں مزاروں میں رہو. صاحبان بازار کے پاس جاؤ، قرآن کریم پڑھو، پاکا کرو، روزہ رکھو، شب بیداری کرو، غرور ختم ہو جائے گا. غرور ختم کرنے کے سارے وہی طریقے ہیں جو ذکر کے. بلکہ ذکر میں رہو، بلکہ اللہ کی یاد میں رہو. غرور کس بات کا؟ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ایک ہی چیز کا پسند ہے کہ انسان ضرور کرے. عاجزی میں رہو. اللہ کے بندے زمین پر اترا کے نہ چلو، اور وہ زمین پر آستہ سے پاؤں رکھو. زمین پر بھی پاؤں آستہ رکھو تو پھر انسان کو غرور جو ہے. قدم کے حساب رکھو. قدم آپ کا غافل تو نہیں پڑ رہا. اگر قدم غافل ہے تو سمجھو کہ آپ کا پریشان ہونے کا خطرہ ہے. آپ نے قدم کو دیکھو کہ کہاں پڑ رہا ہے. یاد رکھو پاؤں کے نیچے کو پھول کی پتی ہے تب بھی آپ کو آگاہ ہونی چاہیے. بڑی احتیاط سے چلنے والی. اپنے گھروں میں پلنے والی جو ہے وہ ہم مانتے ہیں ان کی طرف نگاہ کیے کرو، غرور کبھی نہیں آئے گا. یہ سارے کے سارے لوگ جو آپ کی زیر سرپرستی چل رہے ہیں، ان کی عافیت کا لیے سوائے دعا کی اور کوئی چیز نہیں. دعا مانگنے والا، اللہ کے دربار کے اندر رہنے والا، اللہ سے دعا کرنے والا غرور نہیں پیدا ہوگا.
مٹی کے قریب رہا کرو، غرور نہیں پیدا ہوگا۔ اور مطلب یہ ہے کہ فرش کے اوپر ہم لوگ رہتے ہیں، فرش کے نیچے ہماری مستقبل رہتا ہے، جہاں ہم نے جانا ہے۔ بھائی اس بات کا فاصلہ طے کر جاؤ تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ زندگی اوپر گزر رہی ہوتی ہے اور انجام نیچے ہوتا ہے، تھوڑا سا فاصلہ، فرش کا فاصلہ اور لمبا فاصلہ ہونا، یہ فاصلہ نگاہ میں رہے تو بات سمجھ آئے۔ اس دنیا سے اس دنیا میں انسان جاننے والا، اس آ گیا ادھر سے خالی لباس آ گیا، اور یہاں سے لے کے صرف ایک، یہاں سے کفن لے گئے اور یہاں سے کسی لے گئے، کوئی خزانہ ساتھ جاتا نہیں گیا، کوئی نیک اعمال کی جہاز ہی ساتھ گئی ہے، تو پھر جہاں اتنا بکھیڑا جو کرتا بولتا غرور جو ہے نا غلط ہے۔ غرور جو ہے نا، وہ ایک شعر اس نے کہا، میر صاحب ہے غالباً، کل پاؤں، کہتا ہم گیا قبرستان میں تو کہ پاؤں کو کسی انسان کی کھوپڑی پڑ گیا، پاؤں کے نیچے آ گئی، تو وہاں پر مطلب شعر تھا، غزل کیا روایتی کہ کل پاؤں ایک کاسہ ہے سر پر جو جا پڑ، یکسر مستفان شکستہ سے چوٹ، آئی صدا تو دیکھ کے چل رہا بے خبر، میں بھی کبھی کسی کا سرے پر غرور تھا، اور یہ سرے پر غرور کا انجام اتنا ہے تو کہتے دیکھ کے چل، میں تم سے زیادہ مغرور تھا۔ اور ایک واقعہ اور بابا صاحب نے ریکارڈ کیا ہے، بابا فرید صاحب نے، یہ تو خواجہ غلام فرید صاحب ہے نا، کہ بابا فرید صاحب پاکستان سے بارے انہوں نے ریکارڈ کیا ہے، جب وہ عالم تحیر میں تھے، سیر کر رہے تھے مفتی کالم کا، انہوں نے دیکھا ایک گاؤں سے گزر رہے تھے، وہاں دیکھا تو ایک عورت دوسری عورت کو مار رہی ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، پوچھا لوگوں سے یہ کیا ہو رہا ہے، تو کہتے کہ وہ اس کی نگرانی ہے اور وہ کی مالکن ہے، مار کو رہی ہے، کہتی اس نے اس کو کاجل لگایا تو اس میں کوئی ریت سی آ گئی، ریت آ گئی، ریت کا ذرہ آ گیا تو وہ مار رہی ہے، دیکھو میرے آنکھ میں بھی نہیں ہوگی، چلو درویش آدمی نے غور کیا نہ کیا، چلے گئے۔ کہتے ہیں وہ اپنا سفر کے بعد ہے، کتنے سالوں کے بعد بستی کے پاس سے گزرے تو وہ قبرستان میں قیام کیا آرام سے، وہاں دیکھتے جی ہیں تو ایک قبر میں مشاہدہ کیا، قبر کھلی دی تھی، چڑیا نے وہاں پر گھونسلہ بنا رکھا تھا، کھوپڑی، انسانی کھوپڑی، کہ چڑیا گھونسلہ اندر بچے پیدا ہوئے، تو چڑیا جب وہ چوگ لاتی ہے بچے اس کی آنکھوں سے بات اپنی چونچ، اور وہ بیٹھ کے دانا دیتی تھی، وہ بچے کو دیکھو نا کہ آنکھ میں سے بچے سار نکال رہے ہیں، وہ بڑا عجیب و غریب محسوس ہوا کہ اس کی آنکھوں کے اندر مطلب بچے بیٹھے ہوئے ہیں، پالنا بنایا ہوا ہے۔ اور فقیر نے پھر یہ سوچا جائے یہ کھوپڑی کس کی ہے، دیکھا دیکھا عورت کی سی کھوپڑی، کون سی عورت ہے، وہ پورا دیکھا وجود پیک کر سامنے آ گیا، پہچان گئی یہ وہی عورت تھی جو مارنے والی تھی اس کو، جس نے اس کو مارا۔ وہاں پر انہوں نے ایک دعا لکھا کہ جن لوئی جگ مویا سو لوئی میں ڈٹ، جن آنکھوں نے جگ کو مول لیا تھا میں نے واقع دیکھے ہیں تیری، جن لوئی جگ مویا سو لوئی میں ڈٹ، گجرا ریکھ نہ سینیا سہ پنچی سوئے بٹ، جو کاجر کی ریکھا برداشت نہیں کرتے پنچی اس کے بیٹھ کے بچے دے رہے ہیں، پہچان تیری عاقبت کیا ہے، انجام کیا ہے، کہ یہ ہے غرور نفس، انجام کار، تو انجام انسان کی اوقات اتنی ساری ہے، جن لوئی جگ مویا سو لوئی میں ڈٹ، کجرا ریکھ نہ سینیا سہ پنچی سوئے بٹ، اب اس کا انجام تو کیا ہے، چٹیا اس کے اندر چون نکال رہی ہے۔ تو وہاں پر میں فقیروں نے بات کی کہ انجام کار یہ ہے، حسرت اور عبرت چھوڑ کے جاتا ہے انسان، ویرانیاں چھوڑ کے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ کہا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں غرور والے، سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کدھر چلے گئے وہ جہاں پناہ ذل سبحانی اور آجہانی، کدھر گئے سارے کے سارے پھانسی نکل گئے۔
آپ ان کو دیکھو کہ انجام کیا ہے. اسی جگہ پر ان کے جلوے ہوتے تھے، یہ بڑے بڑے آپ دیکھو کہ شیش محل وغیرہ وغیرہ بنے ہوئے، ان میں زندگی تھی کیا تھا. اور آپ ٹھنڈرات ہیں، ان کے اندر کیا کیا لوگ بتھیرے کر کے گئے. سارے مغرور لوگ چل کے نکلے، اور زندہ ہے تو پھر فقیر کا مزار ہی آج تک زندہ، اور اس کے اندر کوئی کبھی روز ہی جلوے بڑھتے جا رہے ہیں. تو یہ عروج ہی عروج ہے، ترقی ترقی ہے. تو وہ جو ہے نا ان کو باتوں غور کرنے والا، مشاہدہ کرنے والا جو ہے نا وہ مغرور نہیں، وہ جانتا ہے کہ انجام کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے، اس سے پہلے والوں کا کیا انجام ہے. وہ دیکھتا ہے کہ پہلے تم نے یہاں پر آئے ہو، یہاں سے نکلنا کیسے تم نے. بادشاہ جب بادشاہ میں آ جائے تو بڑا عاجز ہو جانا چاہیے کہ اب دیکھتے ہیں کہ یہاں سے ڈپارچر کتنا مشکل ہوتا ہے. قسمت والے بادشاہ ہیں جو جن کی جانا رخصت خیریت سے ہو، ورنہ عام طور پر مردہ باز سے نکلتے لوگ. اللہ بچائے مطلب اس بات سے مغرور ہونے کی کوئی بات نہیں انسان.